ڈاکٹر صاحب یہ انسان تصور انسان جو دین کا ہے قرآن کا وہ اور جو سیکولر ہے اس میں بنیادی فرق آپ کو کیا نظر آتا ہے، یا ہے کیا وہ دین کا تصور؟ وہ ایک ہی ہے کہ کیا انسان دنیا میں ایک خود مختار وجود رکھتا ہے، یا اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود اور ضابطے اور کچھ ذمہ داریاں اس کو دی ہیں، ان کے تحت اس نے اپنا زندگی کا سفر متعین کرنا۔ اگر تو انسان خود مختار ہے، اس نے اپنے فیصلے خود ہی کرنے، اس نے اپنی ڈیسٹینی خود ہی طے کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں کسی خدا کے سامنے جواب دہی نہیں ہے، کوئی کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ایک سیکولر نقطہ نظر ہے۔ نہیں، میں ٹھیک، یہ تو بہت اچھا آپ نے وہ اشارت جواب دیا، لیکن میں تھوڑا سا دوسرا مفہوم میں انسان ہے کیا، میں یوں کہوں گا جس سے ہم جب فرائڈ صاحب کو پڑھتے ہیں اس نے بتایا بھائی یہ، یعنی چلو فرائڈ، کارل مارکس مرحوم، یہ سارے لوگ جو تھے ان سب نے انسان کو جانور سے ارتقاء ایک بہتر جانور قرار دیا، ایسے ہی ہے ان سب، وہ یہی ہے نا سیکولر نقطہ نظر، یہ کہ انسان کا خود وجود بھی کوئی خاص معنویت نہیں رکھتا، اور اس اتفاقات کی اور حوادث کی ایک پیداوار ہے، اس میں کوئی خدائی اور کچھ نہیں۔ اب وہ انسان اس آزمائش میں یا اس سوال کا سامنا ہے تو اس کا اس نے ایک حل نکالنا ہے۔ تو ظاہر مذہب کا تصور یہ نہیں ہے، انسان کا وجود ایک معنویت رکھتا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور اس کی تخلیق بھی ایک خصوصی اہتمام سے ہے، وہ ہوئی کن مراحل سے اور کیسے وہ ایک الگ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو یہ شعور دے کے اور یہ صلاحیتیں دے کے اور اس کے لیے رہنمائی کا یہ بندوبست کر کے اس کو اس دنیا میں بسایا گیا، تو اب اس کی زندگی ایک بامعنی زندگی ہے، اس کا پہلے سے ایک مقصد طے ہے اور اس کے سامنے ایک راستہ ہے جو آزمائش کا راستہ ہے، اور اس کے بعد اس نے جواب دینا ہے۔ صحیح۔ اچھا، قرآن میں ٹھیک جی، قرآن میں جو انسان کی داخلی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے کچھ الفاظ آتے ہیں، روح، شعور، اچھا یہ فکر، قلب، فؤاد، عقل، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ کوئی انسان کی مختلف اندر کی فیکلٹیز کی طرف اشارہ ہے، یا میں شاید بہتر انداز سے بیان نہیں کر پا رہا ہوں اپنے معافی ضمیر کو، یا یہ ایک ہی چیز ہے جس کو اس نے مختلف الفاظ میں بیان کیا؟ اصل میں تو ہماری انسان کی شخصیت ہے نا جی، اور اس شخصیت کی یہ مختلف صلاحیتیں، اچھا، شعور ہے، اخلاق کا ایک تصور ہے، خدا کی محبت یا خدا کی طرف لپکنے کا ایک داعیہ ہے، ٹھیک ہے، عقل سے کام لینا ہے، چیزوں سے حقائق اخذ کرنا ہے، جی، نفع ضرر کو پہچاننا ہے، یہ سارے اس شخصیت کے اندر رکھے گئے دواعی ہیں، اس کے اندر رکھی گئی صلاحیتیں ہیں جن کو ہم مختلف نام دے دیتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس بنیادی اس میں میرا آخری سوال ہے، پھر وہ دوسرے میں اس میں جاؤں گا جی۔ تو اس میں جب ہم سائنس میں جو ملحد نہیں ہوگا، یعنی جو کیا کہیں گے ایک ملحد بندہ ہے، وہ سائنس کے سے دریافت شدہ حقائق کو اپنے الہاد کی سپورٹ میں پیش کرنے والا، وہ تو ہو گیا الہاد کا مبلغ جی۔ لیکن جو خالص سائنسدان ہے وہ جب کہتے قدرت، خدا یا کوئی اس طرح کا لفظ استعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ ڈارون علیہ رحمہ وہ بھی اپنی کتاب میں بار بار کہتے قدرت کا شاہکار، یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ایک فلسفی جو خالص عقلی بنیاد پہ چیزوں کی تحلیل کر رہے ہوتے، جو خاص طور مثالیت پسند، تو ان کے ہاں بھی ایک ایبسلیوٹ روح مطلق اور اس قسم کے الفاظ مل جاتے ہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے جس سے یہ خدا سے متعلق یا خدا ہے۔ تو ان مفہوم میں سائنس والوں کا جو اس طرح کی سائنسدان ہے اور اس طرح کے فلسفی ہے، اور جو آپ کے مذہب کے اندر خدا کا تصور، اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اس کو امام ابن تیمیہ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے کہ وجود باری یا خدا کے ہونے کی معرفت تو انسان کی فطرت میں اس طرح رکھی ہوئی ہے کہ عموماً انسان اس کا انکار نہیں کر کوئی ہے، ٹھیک، اس لیے کہ اصل میں یہ وجود، اس کے اندر یہ ایک نظم، اس کے اندر یہ ایک خاص صنائی، وہ اس کو اتفاق سے یا بغیر کسی بڑی ذہنی یعنی ایک بڑے ذہن کی کاریگری کے بغیر گرفت میں لانا انسان کے لیے مشکل ہے۔ صحیح۔ اس پہلو سے خدا کے وجود کا تو وہ ہے، ایسی کوئی ہستی، ایسی کوئی قوت یا جو اس سب کی، یا ہستیاں، وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کو وہ کیسے وہ اس کو دیکھتا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ تو
اصل میں مشکل جس میں انسان کی نارسائی آ جاتی ہے وہ ہے کہ وہ ہستی کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہیں۔ تو ذات کا مسئلہ انسان کے لیے اتنا نہیں ہے جتنا صفات باری کی معرفت کا۔ تو انبیاء سے ہمیں جو اصل میں رہنمائی اور سب سے اہم مدد ملتی ہے وہ یہ کہ صفات کا صحیح تعارف۔ صحیح، تو جو فرق ہی صحیح، تو اب دیکھیں نا، ٹھیک، سائنسدان فلسفی اپنے طور پر خدا کا جو تصور قائم کرتے ہیں وہ کبھی روح مطلق کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کبھی وہ کائناتی خدا بن جاتی ہے، کبھی وہ کوئی ایک علت العلل جی ہوتا ہے جو ایکسپلین تو کر دیتا ہے کہ کائنات کیسے ہے، لیکن اب اس کا اس سے کوئی عمل دخل واسطہ نہیں ہے، محرک اول ہے، لیکن اب اس سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ اور اس کا ہم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ صحیح، تو یہ سارے وہ صفات ہیں جو انسان خود اپنے تخیل سے یا اپنی ترجیحات کے لحاظ سے منسوب کرتا ہے خدا کی طرف۔ صحیح، ٹھیک۔ تو مذہب سے یعنی انبیاء کی روایت سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا سے رہنمائی پا کر خدا کی شخصیت کا یعنی اس کی صفات کا، اس کے سنن کا اور انسانوں سے اس کے مطالبات کیا ہیں اس کا ایک صحیح تعارف ہمیں پیش کریں۔ صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اب میں تھوڑا سا کچھ اور سوالات ہیں جی ہاں، اس میں سے پہلا تو یہ ہے آپ کہ میں چائے پسند کر میں کہہ دوں چائے کے لیے؟ آپ کو بھی اگر طلب ہے تو ہم بہت نہیں میں چائے کا لیکن آپ نہیں، بس پھر بات میں کر لیں گے ابھی۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو پورا ایک خانوادہ علمی اور اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی اور بڑے اس مسلک کے پرجوش یعنی تبلیغ غیر مقلدین کے اوپر بھی اور فلانے کے اوپر بھی، تو مولانا سرفراز صفدر صاحب کے آپ پوتے ہیں، سرفراز صفدر خان صاحب کی، جی علامہ زاہد الراشدی صاحب کے فرزند ارجمن، وہ ان کے بارے میں تاثر بھی یہ ہے، معلوم بھی آپ خود ہی بتائیں گے، وہ غامدی فتنے کا شکار کیسے ہو؟ فتنہ میں اس کو ذرا انورٹڈ کاماز میں کرو۔ جی تو اس سوال پہ اصل میں نا کئی پہلوؤں سے میں بات کر بھی چکا ہوں، کئی پہلو میں لکھ بھی چکا ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے نعیم بلوچ صاحب کے انہوں نے بھی اسی موضوع پہ انٹرویو کیا، تو ایگزیکٹلی یہی سوال وہاں پر بھی زیر بحث آیا تھا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جس دور میں میری فکری ایک تشکیل ہو رہی تھی لڑکپن میں، جب آدمی چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے، غور کر رہا ہوتا ہے، تاثر لے رہا ہوتا ہے، اور اسی دور میں غامدی صاحب کی تحریروں سے ان کے کام سے تعارف بھی ہوا، تو وہی دور تھا، یعنی طالب علمی کا دور تھا جس میں غامدی صاحب کو سے بھی تعارف ہوا، ان کے کام سے بھی، لیکن عین اس وقت میں اور 2 3 4 دائروں میں میں ایسی کچھ چیزیں اور ایسے افکار ان سے متعارف ہو رہا تھا، غور کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، جو ہماری جو خاندانی روایت ہے یا ہمارے جو مسئلے کی روایت ہے اس میں عام طور پر اس طرح سے چیزیں پڑھی دیکھی نہیں جاتی۔ صحیح، ٹھیک۔ تو میں بیک وقت اس دور میں مولانا مودودی اور ان کے افکار و نظریات پہ جو کچھ کہا جا رہا ہے میں اس کو بھی ابتدائی طور پر متعارف ہو رہا تھا۔ عین اسی دور میں 90 کے بعد کے جو سال ہیں، میں اسی دور میں ہمارے ہاں ایک بڑی زوردار بحث نفاذ شریعت کے حوالے سے اور اجتہاد کا تصور کیا ہے اور جمہور کی رائے کی کیا حیثیت ہے، اجماع کی حیثیت کیا ہے، اس پر بڑی زوردار بحثیں ہو رہی تھی۔ علامہ اقبال کے اسکول آف تھاٹ کے نمائندہ کچھ اسکالرز سے وہ اور روایتی علماء جن میں ہمارے والد صاحب بھی شامل، ان کے مابین اجتہاد کے موضوع پر بحثیں چل رہی تھی۔ پھر میں خود کچھ وقت کے لیے مجھے جو اہل حدیث نیریٹو ہے احادیث کے بارے میں، تو جزوی طور پر مجھے اس نے اپیل کیا کہ ظاہراً تو بہت سی احادیث ہیں جن پہ احناف عمل نہیں کر رہے، بالکل، اور اہل حدیث ان پہ عمل کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث پہ زیادہ عامل ہیں۔ تو اس سے مجھے ایک جستجو پیدا ہوئی کہ میں ذرا اس کو گہرائی میں اور تفصیل میں سمجھوں کہ احناف کے وہاں کیوں بہت سی احادیث کے بارے میں یہ رویہ کیوں ہے، خاص طور پر
مجھے سامنے جب یہ سامنے آیا کہ امام بخاری کے جو استاد تھے امام ابوبکر ابن ابی شیبہ، انہوں نے اسی دور میں 100 مسائل کی ایک فہرست مرتب کر دی اپنی کتاب میں، اور اس کو کتاب الرد علی ابی حنیفہ کا عنوان دیا کہ یہ 100 مسئلے ہیں جس میں امام حنیفہ نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا ہوا۔ تو میں ان مسائل کی تفصیلاً مطالعہ اور تحقیق میں مشغول ہو گیا، یہی سمجھنے کے لیے کہ کیا وجہ ہے امام حنیفہ کیوں یہ حدیثوں کو نہیں مانتے، یا جیسے جو ان کا مفہوم محدثین سمجھتے ہیں اس سے وہ کیوں اختلاف کرتے ہیں۔ تو وہ بھی سیکھنے کا میری تحقیق کا، وہ آپ کی کتاب بھی ہے؟ میری کتاب پہلی کتاب اسی موضوع پر۔ جی۔ تو یہ 3-4 قسم کے جو ذہنی فکری جستجو کے عمل ہیں وہ کم و بیش ایک ہی وقت میں ہو رہے تھے۔ ٹھیک۔ مولانا مودودی کی فکر، اس پہ علماء کی تنقیدات، ان کے جوابات، اجتہاد کا مسئلہ، اجماع کا، جمہور کی رائے کا مسئلہ،